السلام علیکم ناظرین، امید آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر کوئی پراپرٹی آکشن میں سیل کی جائے یا کوئی ایسٹ آکشن میں یا نیلام میں سیل کیا جائے تو اس کے اوپر ٹیکسیشن کیسے ہوگی۔ سیکشن 236A ہے جس میں ایڈوانس ٹیکس ایٹ دا ٹائم آف سیل بائی آکشن کہا گیا ہے۔ یہ سیکشن یہ کہتی ہے کہ جو شخص پبلک آکشن یا کسی ٹینڈر کے اگینسٹ اگر کوئی آکشن میں کوئی پراپرٹی سیل کرتا ہے اور پراپرٹی یا گڈس کنفسکیٹڈ جو کہ ضبط ہو گئی ہیں، کوئی گڈز ہیں وہ خریدتا ہے، یا اٹیچ کسی کی پراپرٹی یا کسی کی گڈز اٹیچ ہو گئی ہیں، تو وہ جب خریدتا ہے تو وہ گورنمنٹ کی ہوں، لوکل گورنمنٹ کی ہوں، کسی اتھارٹی کی ہوں، کسی کمپنی کی یا فارن ایسوسیشن وغیرہ، یا سیکشن 80 میں جو کمپنی کی ڈیفینیشن اس میں جو اینٹیٹیز آتی ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو، یا فارن کانٹریکٹر ہو، یا کنسلٹنٹ ہو، یا کوئی کنسورشیم وغیرہ ہو، ایون کہ جو کلیکٹر آف کسٹم ہے، کمشنر آف انلینڈ ریونیو ہے، یا بھی کوئی اور اتھارٹی، تو وہ یہ اتھارٹی یا یہ کمپنیز جو ہیں ایٹ دا ٹائم آف سیل بائی آکشن یہ ایڈوانس ٹیکس کلیکٹ کریں گی، اور اس کا ریٹ فرسٹ شیڈیول کے پارٹ 4 اور ڈویژن 8 میں گیون ہے، اور جو بندہ خرید رہا ہے اس سے یہ ٹیکس کلیکٹ کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ اس سیکشن کے حوالے سے سیل بائی پبلک آکشن اور آکشن بائی ٹینڈر میں کوئی اگر لائسنس سیل ہو رہا ہے یا آکشن میں لائسنس بیچا گیا ہے تو وہ بھی شامل ہوگا۔ اور اس کے بعد اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر پیمنٹ انسٹالمنٹس میں ہو رہی ہے، یعنی لم سم پیمنٹ نہیں ہے بلکہ انسٹالمنٹس میں ہو رہی ہیں، تو ایڈوانس ٹیکس اسی ریشو میں جیسے جیسے انسٹالمنٹس آئیں گی ہر انسٹالمنٹ کے اوپر کلیکٹ کیا جائے گا۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی سیکشن 147 کی روح سے ٹیکس کریڈٹ دیا جائے گا، جو اس کا اوورال ٹیکس پیبل ہوگا اس کے اگینسٹ اس کو ٹیکس پیبل میں کریڈٹ دیا جائے گا، یعنی کہ یہ ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایڈوانس ٹیکس ہے۔ اور ان کیس ایسے ایونٹس یا ایسے پرسنس جن کے اوپر 98B یا سیکشن 145 اپلائی ہوتا ہے، 98B یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا بزنس ڈسکنٹینیو کرنا چاہ رہا ہے یا ڈیزالو کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اپنی AOP یعنی کہ کوئی پارٹنرشپ فارم ہے اس کو ڈیزالو کر رہا ہے یا اپنا بزنس ڈسکنٹینیو کر رہا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اس نے ڈیزالو نہیں کی ہے اور ڈسکنٹینیو اپنا بزنس نہیں کیا انٹل کہ اس نے اپنی تمام ٹیکس لائبلٹیز جو ہیں وہ پے کر دی ہیں۔ اس طرح سیکشن 145 یہ کہتا ہے کہ ایسا شخص جو پاکستان سے پرماننٹلی پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے کسی اور ملک میں، تو وہ 15 دن کا نوٹس دے گا، اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ باہر کسی ٹیکس ایویژن میں شامل ہے تو اس کے ایسٹس بھی پاکستان میں فریز کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آکشن ہوگا تو اس کے اوپر ایڈوانس ٹیکس کلیکٹ کیا جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیل آف اینی پراپرٹی انکلوڈس اوارڈنگ آف اینی لیز ٹو اینی پرسن، یعنی کسی شخص کو اگر آپ نے لیز کر دی پراپرٹی تو وہ بھی سیل میں شامل ہوگی، انکلوڈنگ اے لیز آف اے رائٹ ٹو کلیکٹ ٹولز، فیس اور ادر لیویز۔ اور اس میں اگر لیز آف رائٹ اگر دیا گیا ہے کسی ٹول کا، جیسے ٹول پلازے ہوتے ہیں، فیس کا ہے یا کوئی اور لیویز ہیں، تو اس کو جس نام سے بھی ان کو پکارا جائے
لیکن سیل آف پراپرٹی میں وہ شامل ہو جائیں گی. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹیکس کلیکٹڈ آن لیز آف رائٹ ٹو کلیکٹ ٹولز وہ فائنل ٹیکس ہوگا. یعنی ٹول کا جو ٹیکس ہے وہ فائنل ہوگا، لیکن آل ادر کیسز میں یہ ایڈجسٹیبل ٹیکس ہوگا، ایڈوانس ٹیکس ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آکشن پہ اگر پراپرٹی سیل ہوئی ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کتنا اپلائی ہوگا. ابھی ہم جاتے ہیں فرسٹ شیڈیول. ڈوین 8 میں ہم آئے ہیں جی. اس میں سیل بائی آکشن یعنی 236A کے اوپر جو ٹیکس ہے، اگر آکشن پہ کوئی گڈس سیل ہوئی ہیں تو ان کے اوپر 10% ٹیکس کاٹا جائے گا. لیکن اس میں ایک پرووائزو ہے کہ اگر وہ گڈس پراپرٹی ہے یعنی ایموول پراپرٹی ہے، کوئی لینڈ ہے، کوئی بلڈنگ ہے، تو اس کے اوپر جو ٹیکس ریٹ ہے وہ 5% ہوگا. اور آپ کو یہ تو اندازہ ہے کہ جو فائلر کے لیے ٹیکس ریٹ ہوتا ہے جنرلی وہ ڈبل ہوتا ہے نان فائلرز کے لیے. تو اس طرح اگر وہ کوئی نان فائلر ہے تو اس پہ 10% ہوگا، اور اگر فائلر ہے تو اس پہ 5% ہوگا ان کیس آف سیل بائی آکشن آف ایموول پراپرٹی. اور اگر ایموول پراپرٹی کے علاوہ کوئی گڈس ہیں یا کوئی اور چیز ہے تو اس کے اوپر یہ 10% ہوگا فائلرز کے لیے اور 20% نان فائلرز کے لیے. آئی ہوپ کہ یہ فیکٹس آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوں گی. حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.